اس کا حصہ کیا ہے کہ اب جو یہ مانگے گا اس کو ملے گا. تو اب یہ مانگے گا کیا, اللہ تعالیٰ ہم پہ چھوڑ دیتے, ہم الٹے سیدھی مانگنا شروع کر دیتے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بڑی چیز مانگو خود, کیونکہ اللہ کی رحمت جوش میں اور اللہ کو پتہ ہے کہ میں دعا قبول کروں گا. تو اس لیے اللہ نے اچھی دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا جو اہم تھی. اور حکم کیا دیا, اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فاتحہ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے حدیث کے مطابق. اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آپ نے ایک زوردار آواز سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. تو جبریل نے فرمایا کہ یہ ایک آسمان کا دروازہ ہے جو کھلا ہے, جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا. اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے, اور فرشتے نے نازل ہو کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور فرمایا, ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ کو میں 2 ایسی قرآن کی صورتوں کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. تو ایک تو سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری حصہ, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تو یہ اس کے کچھ فضائل ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہے. ایک فضیلت سورہ فاتحہ کی یہ بھی ہے کہ یہ دم میں بھی رقیہ کے کام آتی ہے. صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے جن اتارا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے ان پہ پھونک مارتے گئے اور وہ جن کے اثرات ختم ہوتے چلے گئے. تو اس لیے اگر کسی پہ خدا نخواستہ جادو یا جنات کے اثرات ہوں تو سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے چھینٹے ماریں یا ویسے ہی پھونک ماریں, اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ سورہ فاتحہ کیا جو ہے نا کچھ فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب اس کی کچھ تفسیر بیان کروں گا. سورہ فاتحہ میں نماز میں اس کا کیا مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ. بخاری کی حدیث ہے, جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا ایک ضروری حصہ ہے. اب اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ امام اگر پڑھ لے تو سب کی طرف سے کافی ہوگی یا نہیں ہوگی. اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے